خالص خدا کی حکومت اور قرآن کی حکمرانی، اس کے لیے کہا تھا کہ ہمیں ایک خطہ زمین کی ضرورت ہے۔ اقبال نے تو یہ کہا، اس کے بعد انہوں نے خاص طور پر اس پہ زور دیا کہ یہ چیز جو تمہیں مذہب کو چھڑا کر دین کی طرف نہیں آنے دیتی، یہ مذہبی پیشوائیت ہے، یہ پریسٹہڈ ہے، یہ تھیوکریسی ہے۔ چنانچہ انہوں نے 30 میں وہ خطبہ دیا تھا، 1932 میں لاہور میں ایک اسلامک کانفرنس ہوئی تھی، اس کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا تھا، قوم سے کہا تھا کہ تمہارے دین کی یہ عظیم الشان بلند فطری ملاؤں اور فقیہوں کے فرسودہ اوہام میں جکڑی ہوئی ہے اور آزادی چاہتی ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ روحانی اعتبار سے ہم حالات اور جذبات کے ایک قید خانے میں محبوس ہیں جو صدیوں کی مدت میں ہم نے اپنے گرد خود تعمیر کر لیا ہے، اور کہا کہ ہم بوڑھوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان اقتصادی، سیاسی بلکہ مذہبی بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ بنا سکے جو زمانہ حاضر میں آنے والے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ساری قوم کی موجودہ ذہنیت کو یکسر تبدیل کر دیا جائے تاکہ وہ پھر نئی آرزوؤں، نئی تمناؤں اور نئے نصب العین کی عموم کو محسوس کرنے لگ جائے۔ اور فرمایا یہ مطالبہ کیوں کیا گیا تھا؟ ہم نے پاکستان کیوں مانگا تھا؟ آزاد مملکت سے مقصد کیا تھا؟ عزیزان ایمان ایک لفظ ہے نظریہ پاکستان، تو جس طرح ہمارے ہاں باقی الفاظ دہرائے جاتے ہیں ان کا مفہوم و معنی متعین ہی نہیں کسی کے ذہن میں ہوتے، اسی طرح سے چلا آ رہا ہے نظریہ پاکستان۔ کسی سے پوچھ کے دیکھیے کہ صاحب یہ ہوتا کیا، کہتے ہیں ہوتا ہے نظریہ، اور کیا ہوتا ہے؟ اور کہو تو کہنے کے لو جی اس کو ابھی تک یہ بھی پتا نہیں ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، یعنی یہ نہیں کہتا کہ مجھے بھی پتا نہیں کیا ہے نظریہ پاکستان۔ دنیا کی ہر مملکت مقصود ذات ہوتی، مملکت قائم ہو جائے مقصد حاصل ہو۔ قرآن کی روح سے مملکت مقصود ذات نہیں ہوتی، ایک بلند مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، وہ بلند مقصد ہے جسے نظریہ کہتے ہیں، اور وہ بلند مقصد ہے خالص خدا کی حکمرانی، اور یہ ہے نظریہ پاکستان۔ یہ دیا اقبال نے، اور اس کے بعد یہ عظیم انسان سے یہ جو اتنی بڑی عظمت، شہرت، مقبولیت کا حامل شخص، اب اس کے بعد اس کو اکیلے ہی اپنے سربراہ بننا چاہیے تھا، قوم کا سب سے بڑا لیڈر بننا چاہیے، لیکن یہ لوگ تو مخلص، وہ جانتا تھا کہ ایک مفکر سیاست کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایک سیاسی بصیرت رکھنے والے لیڈر کی ضرورت تھی۔ اب اقبال تلاش کر رہا تھا کہ اس مقصد کے لیے کسے چنا جائے۔ جو حالت تھی اس زمانے کی، افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی تاریخی آج تک مرتب نہیں ہو سکی کہ آپ کو بتا سکے کہ حالات اس زمانے میں کیا تھے۔ 12 ایک شورش برپا تھی، طوفان برپا تھا، جھکڑ تھا، تلاتم تھا، سیلاب تھا، کوئی سکون نہیں تھا۔ سر کٹ جن کہنے میں پنجابی کو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ایک تھا اور وہ تھا پکا نیشنلسٹ محمد علی جناح، بارک اللہ، فخر سے کہتا تھا ہم نیشنلسٹ فرسٹ، نیشنلسٹ سیکنڈ اینڈ نیشنلسٹ لاسٹ۔ یہاں کی سیاست سے، ہندو کے طرز عمل سے تنگ آ کے سیاست چھوڑ کے انگلینڈ چلا گیا اور وہی جا کے مقیم ہو گیا، وہاں خلوت میں بیٹھ گیا۔
آپ اندازہ لگائیے اس مرد راہداں کی بصیرت کا جو قرآن کی فراست نے عطا کی تھی اقبال کو، اس کی نظر میں آیا کہ صرف زنا اس قابل ہے کہ وہ اس مقصد کو حاصل کر لے، لکھا اس کو زنا کو۔ جو مسلمانوں کی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میری بصیرت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے سوا اس کشتی کو کوئی دوسرا شخص ڈال کے نہیں لے جا سکتا۔ زنا اقبال کا یہ مقصد، وہ متحدہ قومیت کا ہندو مسلم اتحاد کے لیے آخر تک کوششیں کرنے والا، سیکولر گورنمنٹ کا وہ قائم کرنے والا، وہ زنا اس کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ کے سوا اس مقصد کو کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اقبال نے جسے کہتے ہیں کہ کنورٹ کرنا شروع کیا زنا کو۔ اب دیکھیے کتنے بڑے بڑے دو ذہن ہیں جن کا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ ایسا یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ اقبال نے پھر کیا کچھ کیا، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہوگی نا کہ ایک طرف زنا جیسا ذہین اور وسیم، دوسری طرف اقبال جیسا اس قسم کا ایک مفکر، اور دونوں کا ٹکراؤ دو متضاد نظریوں کے درمیان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیا نہیں باتیں وہاں ہوئی ہوں گی، اور خطوط کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس کی بھی لمبی تفسیر ہے اور وقت میرے پاس نہیں ہے۔ میں اتنا ہی صرف کہنا چاہتا ہوں کہ آخر الامر 37 کے جو خطوط تھے، اس کے بعد جنہوں نے تسلیم کر لیا، اقبال سے کہا کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں صداقت اسی میں ہی ہے، میں اس پہ مطمئن ہوں اور معترف ہوں، اس کے بعد میرا مشن اور میرا مسلک یہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں۔ ان خطوط کو، چند خطوط ہیں جو کہیں مل سکے ہیں، ان کو شائع کیا تھا قائد اعظم کی زندگی میں، اور انہوں نے اس کا مقدمہ خود لکھا تھا۔ اس مقدمے میں لکھتے ہیں کہ ان خطوط کی تاریخی اہمیت بڑی زیادہ ہے، بالخصوص وہ خطوط جن میں اقبال نے واضح اور غیر مبہم طور پر مسلم ہندوستان کے سیاسی مستقبل کے سلسلے میں اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ ان کے خیالات مجموعی طور پر میرے خیالات سے ہم آہنگ تھے۔ یہ اقبال کی وفات کے بعد ہے نا جو لکھا انہوں نے، ہم آہنگ تھے، اور ہندوستان کو جو آئینی مسائل درپیش تھے ان کے گہرے مطالعے اور غور و خوض کے بعد آخر میں بھی انہی نتائج تک پہنچا جو سارے اقبال کے تھے۔ یہی تصورات تھے جو اپنے وقت پر آ کر مسلمانان ہند کے متفقہ عزم کی شکل میں نمودار ہوئے، اور لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کی اس قرارداد کی صورت اختیار کر گئے جسے عام طور پر قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، اور جو 23 مارچ 1940 کو منظور کی گئی تھی۔ یہ قائد اعظم کا اپنے اطاعت عزیزہ نمان جو آج ہم سے کہا جا رہا ہے کہ 23 مارچ کو جو قائد اعظم نے پیش کی تھی قرارداد، وہ انگریز کے دماغ کی اختراع تھی، قائدیانی ظفر اللہ کی تیار کردہ سکیم تھی۔ قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں خود کہ کہاں سے وہ تصور چلا تھا کہ ان مناظر میں سے گزرا، اور گزرنے کے بعد کس طرح 23 مارچ 1940 کی قرارداد کی شکل میں سامنے آیا۔ جنہ کا یہ اقرار موجود ہے، 30 کا دیا ہوا تصور 40 میں جنہ کے بعد آیا، اور یہ ان کا خیال موجود ہے۔